Amen, 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 amen. Thank you, thank you, thank you. खुदा का कलाम खोलिए, लूका की इंजील 12वां बाब 22वीं आयत से 34वीं आयत तक पढ़ना चाहते हैं। कलाम मुकद्दस खोलिए, मसीह के अल्फाज हैं, शागिर्दों से कहे गए एक बहुत बड़ी भीड़ के दरमियान। इस कलाम में हमारे लिए तसल्ली और हमारी ज़िंदगी, हम किस तरह ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारें, स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली यहाँ पर मौजूद है। तो सारे कलाम खोल लीजिए, हम पढ़ेंगे इसको। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र न करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौओं पर गौर करो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके खत्ता होता है, ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। 25वीं आयत, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके। बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो। सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो एक कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। 29 आयत, और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हां, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ए छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अपना माल असबाब बेचकर खरात कर दो, अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता,
جہاں چور نزدیک نہیں جاتا، کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ اس پاک کلام میں خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہماری زندگی تشویش اور فکر اور سٹریس اور دباؤ اس سے آزاد ہونی چاہیے، کیونکہ فکر تشویش انسان کی صحت کی دشمن ہیں۔ فکریں انسان کو کچھ نہیں دیتی، ماں سوائے سفید بالوں کے، بری صحت کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پئیں گے، ہم کیا پہنیں گے۔ ہماری بنیادی ضرورتیں، ہمارا گھر، ہمارے بچے، کرایہ، سکول، کمیٹیاں، مستقبل، ہماری سٹرگلز، ہمارے خوف، ہماری تھریٹس، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے بغیر رہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، ایمان اور بھروسے اور اعتقاد کی، اس میں انسان کی صحت اور طاقت ہے۔ مسیح نے 2 مثالیں دی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ پہلی مثال اس نے دی کہ کوؤں کو دیکھو، دیکھو بھی نہیں، غور کرو، انہیں دیکھو، آبزرو کرو۔ اور احبار کی کتاب 11ویں باب میں کوؤں کا ذکر لکھا ہوا ہے، وہاں ہر قسم کے کوے ناپاک پرندوں کی لسٹ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اتنی معمولی چیز، اس کو دیکھو، ان کی نہ کوٹھیاں ہیں، نہ ان کے ذخیرہ خانہ ہیں، نہ یہ کاٹتے ہیں، نہ یہ بوتے ہیں، لیکن خدا ان کو کھلاتا ہے، ناپاک پرندے کو بھی، جس کی کائنات میں کوئی حیثیت نہیں، رب الفاظ کی نگاہ اس پر بھی ہوتی ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ تمہاری قدر تو پرندوں سے، بہت سے پرندوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیا وہ تم کو نہیں کھلائے؟ تھنک اباؤٹ اٹ۔ پھر خداوند نے ایک اور مثال دی، سوسن کے درختوں کو دیکھو۔ کلام میں یہاں پر اوریجنل لفظ پلورل کرینا ہے۔ میں کسی وہ ایکٹر دی گل نہیں کرن دیا، مطلب ادھر خیال تھوڑا ٹور جائے۔ کرینون کی جمع للی، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ کل میں نے تصویریں دیکھی للیز کے پھولوں کی، کثرت کے ساتھ، خوبصورت، اتنے رنگ، اتنی زندگی، اتنی کشش۔ ان پھولوں میں جنگلی گھاس کے دوران بہتات کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، خوبصورت لباس کے ساتھ وہ اگتی، اور عمر کوئی بھی نہیں، آج ہے کل ترور میں جھونکی جائے گی۔ اتنی معمولی چیز، اور خدا ان کو ایسا لباس پہناتا ہے کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، اتنی خوبصورتی۔ مسیح نے خود کہا کہ سلیمان جیسا بادشاہ، امیر ترین شخص اپنے وقت کا روئے زمین پر، جس کے کھانے کے برتن سونے کے،
आगे पीछे नौकर, फौजें, दौलत, खुशहाली। खुदावंद कहता है सुलेमान भी इन सोसन के फूलों की तरह मुलब्बस नहीं था। मैं उनसे भी, सुलेमान से भी ज्यादा मैं सोसन के दरख्तों को, घास को, फूलों को बेहतर लिबास पहना रहा हूं। तो क्या वो तुमको लिबास ना देगा? मतलब क्या है? डोंट वरी अबाउट इट। खुदा जानता है बुनियादी जरूरतें, बेसिक जरूरियात वो जानता है। डोंट वरी। तुम्हारी कदर तो इन कौवों से, इन फूलों से कहीं ज्यादा है। इंसान को तो मैंने अपनी शबीह पर पैदा किया गया है। और फिर ईमानदार जिन्हें उसने अपने लहू से खरीद रखा है, अपने बेटे के खून की कीमत से खरीद रखा है, क्या मैं उनको भूल जाऊंगा? हरगिज नहीं, बल्कि तुम्हारे ढूंढने की चीज कुछ और है, और वो खुदा की बादशाही है। इन चीजों की फिक्र ना करो, खुदावंद फरमाता है। ये हमारी सलाहियत को ये तशवीश मफलूज करके रख देगी और हमें बहुत जल्द ये कमजोर कर देगी। डोंट वरी अबाउट इट। पतरस के खत के अंदर लिखा हुआ है, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। फिलिपियों के खत के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि तुम्हारी दरखास्तें, तुम्हारी जरूरतें खुदा के सामने शुक्रगुजारी के साथ, दुआओं के साथ उसके हुजूर में पेश की जाएं। अपना दिल, अपने बोझ, अपनी जरूरतें, अपना स्ट्रेस, अपनी तकलीफ, अपना दर्द खुदावंद की हुजूरी में आओ और उसके सामने अपना दिल उंडेल दो और खाली हो जाओ। उसको दे दो अपने बोझ, क्योंकि वो खुदावंद कादिर मुतलक है और उसका इत्मीनान तुम्हारे दिलों और ख्यालों को महफूज रखेगा। हमारा एक खुदावंद है और वो जिंदा है और वो जानता है। एक रास्ता ये है कि जब ज़रूरियात आपको आदमाएं तो खुदावंद के पास आ जाओ और अपना दिल उसके सामने उंडेल दो और उसको कहो कि ऐ खुदावंद यीशु, ये मेरी ज़रूरियात हैं। तो लिखा हुआ है कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे ख्यालों को महफूज रखेगा। हम क्यों फिक्र ना करें? इसलिए कि मसीह ने फरमाया कि तुम्हारा इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है। दैट इज द की। बाप का मुकाशफा। मेरा बाप आसमान में दौलतमंद, सारी कायनात को खल्क करने वाला, वजूद बख्शने वाला, कसरत से पैदा करने वाला मेरा बाप, तेरा बाप जानता है कि तू इन सब चीजों का मोहताज है। हमारा बाप जानता है और वो हमारा ख्याल रखता है, हर एक चीज का ख्याल रखता है और हमें कभी नहीं छोड़ता। उसका कलाम फरमाता है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी तुझे ना छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो बड़ा मशहूर वाकया है, विजन है एक खादिम की, कैलेंडरों में छपी होती है, आपने भी देखी होगी। फुटप्रिंट्स उस पर लिखा होता है, यानी पांव के निशान। कई
کئی گھروں میں وہ لگی میں نے دیکھی. اس پر غور کیجیے. خداوند ایک شخص کو آسمان پر لے گیا. زمین پر زندگی گزارنے کے بعد آسمان پر لے گیا اور اس کو کہتا ہے بیٹا کیا تم چاہتے ہو کہ میں زمین کی زندگی تمہیں ذرا ایک جھلک دکھاؤں؟ وہ بھی کیوریس ہو گیا کہ ہاں خداوند دکھاؤ. خداوند نے ریل چلا دی تھی. یہ وہ دن تھا جب تجھے نجات ملی تھی. تو اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں وہ زمین پر گیا ہے وہاں پر 4 قدموں کے نشان ہیں. 2 عہدے تے 2 خداوند دے. انہیں دیکھا کہ جتھے جتھے ٹریا جاندہ ہے 4 قدموں کے نشان ہیں اور بڑا خوش ہو رہا تھا. کہیں کہیں اس کو صرف 2 قدموں کے نشان نظر آئے. تو ساری جھلک دیکھ لی تو بعد میں خداوند کو کہتا ہے میرا ایک سوال ہے. خداوند کہتا ہے پوچھو. کہتا خداوند I am so happy کہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے. میں نے دیکھا ہے 4 نشان, لیکن جہاں پر میں بہت مصیبتوں میں تھا, بہت مشکلوں میں تھا, وہاں پر 2 ہی نشان ہیں. اس وقت تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جبکہ اس وقت مجھے تیری سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ خداوند مسکرایا اور کہتا ہے جہاں 2 قدموں کے نشان ہیں, جب تو بحرانوں میں تھا, مصیبت میں تھا, تو تجھ سے چلا نہیں جا سکتا تھا, اس وقت میں نے تجھے اٹھا لیا تھا. اور یہ جو قدموں کے نشان ہیں تیرے قدموں کے نہیں, میرے قدموں کے نشان. یہ ہمارا خداوند ہے. ہیلیلویا. میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا, میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. یہ پہلی بات خداوند نے ہمیں بتائی کہ live without stress, without worry, trusting in God himself. دوسری بات ایک اور خداوند نے ہمیں بتائی. تلاش کرنے کی چیز کون سی ہے؟ اور وہ آیت 31 ہے. ہاں اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو, ایسے ہی کام چ رہو. اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی. اور متی 6:33 میں اس کی بادشاہی, اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. ایک اور چیز ہے انسان کے تلاش کرنے کے لیے, وہ روٹی پانی کی تلاش کے لیے نہیں بنایا گیا. انسان انتہائی قیمتی ہے کہ معمولی چیز کی تلاش میں ایک قیمتی زندگی کو گزار دے اور ضائع کر دے. اس کے شان شیان ایک اور چیز ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی ہے کہ اس کی تلاش میں رہو, اس کا کھوج نکالو, اس کی انویسٹیگیشن کرو, اس کی کیلکولیشن کرو, اس کو جانو, اس کو ہر اینگل سے پرکھو. خدا کی بادشاہی, اس کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. خدا کی بادشاہی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی جب ہم مر جائیں گے آسمان پر جا کر ملے گی. ارے وہ بھی ہے, لیکن آسمان کی بادشاہی تجھے یسوع مسیح زمین پر دینے کے لیے آیا کہ وہ تیرے دل کے اندر, تیری روح کے اندر اس وقت زمین پر اتر جائے اور ایک جلالی زندگی تیرے اندر آ جائے. خدا کی بادشاہی اب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور آسمان پر
فل آف گلوری، جلال سے بھری ہوئی خدا کی زندگی ہم کو دستیاب ہو جاتی ہے۔ کولوسیوں کا خط پہلا باب 12ویں آیت سے لکھا ہوا ہے، اور باپ کا شکر کرتے رہو۔ ایک کام چنگا ہے، اور باپ کا، زور سے بولو، تھوڑے تھوڑے بولے نے، باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں، روشنی میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں، اس لیے باپ کا شکر کرتے رہو۔ پھر لکھا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں خدا کی بادشاہی میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے۔ باپ کا شکر کرتے رہو، اس نے ہمیں اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں، اور اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر، تاریکی ایک قبضہ ہے، ارے یہ چھوڑتی نہیں ہے، اس میں سے نکل آنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تاریکی انسان کی طاقت سے زیادہ ہے، وہ 1000 کوششیں کرے، 1,00,000 کوششیں کرے، لیکن اس تاریکی کے قبضے سے جو کہ ڈیمونک ہے وہ نکل نہیں سکتا۔ تاریکی سے آزاد کرنے کے لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیں تاریکی کے قبضے سے چھڑانے کے لیے خدا خود مجسم ہوا، زمین پر آیا، صلیب پر چڑھ گیا، جہاں مجھے چڑھنا چاہیے، میری جگہ، میری تاریکی، میرے گناہ، میری لعنتیں، میری جہنم، میری غلاظتیں، یسوع ناصری خود گناہ بن گیا میرے لیے، اور وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے کہا تمام ہوا، اور وہ صلیب پر مر گیا، اور وہ مجھے زندگی آفر کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی، اپنی مخلصی، اور وہ مجھے تاریکی کے قبضے سے چھڑا لیتا ہے۔ تاریکی بڑی بری چیز ہے۔ اندھیرے میں کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، ٹھوکراں ہی ٹھوکراں، منزل کوئی نہیں، اندھیرا ہے، گناہ، دنیا، فریب، لالچ، خوف، اندھیرے کی بادشاہی، ابلیس کی بادشاہی، خوف کی بادشاہی، فریب کی بادشاہی، گناہ کی بادشاہی، شہوتوں کی بادشاہی۔ اس کی شادمانی چند روزہ ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی، نور کی بادشاہی، روشنی کی بادشاہی، معافی کی بادشاہی، زندگی کی بادشاہی، محبت کی بادشاہی ہے۔ اس میں ہمیں داخل کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح زمین پر آ گیا، اور اس نے صلیب پر جان دی، اور تیسرے دن بڑی قدرت کے ساتھ مردوں میں سے زندہ ہوا، اور آج وہ زندہ ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، یسوع ناصری زندہ ہے، اس کا شکر کرتے رہو،
اس نے ہمیں اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا. یہاں پر اس کا مطلب ہے He transferred us. یہ ٹرانسفر پتہ کی ہوندی ہے؟ ساڈے کول ایتھے گورنمنٹ دے بھی بندے ہیں نے، جدو بندہ کہندا نا جی میری ٹرانسفر ہو گئی ہے، یہ مطلب تبدیلی ہو گئی ہے. ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ ڈیوٹی آن کرنی ہے. موو، گو، ڈپارٹ، کہیں اور جاؤ. اسی طرح خدا نے ایمان لانے والوں کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا لیا، ان کی ٹرانسفر کر دی وہاں سے، اور کہاں پر ہمیں داخل کر دیا؟ ہمیں خداوند مسیح کی بادشاہی میں، جو اس کے بیٹے کی بادشاہی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہمیں وہاں پر بھیج دیا کہ یہاں پر رہو. تو زمین پر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں. ہیلیلویا. رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے 14ویں باب میں 17ویں آیت میں، خدا کی بادشاہی ہے کیا؟ وہاں لکھا ہوا ہے خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر موقوف نہیں. It doesn't depend on what I eat, what I drink. It's not a religion. یہ مذہب نہیں، لیگلسٹک لائف نہیں. آگے لکھا ہوا ہے خدا کی بادشاہی راست بازی، میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. خدا کی بادشاہی خوشی، روح القدس کی خوشی، روح القدس کا میل ملاپ، روح القدس کی راست بازی. دس از دی کنگڈم آف گاڈ جس میں ہم داخل ہوتے ہیں. مسیح نے کئی دفعہ کہا آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، ضیافت کی. آسمان کی بادشاہی ضیافت ہے، شادمانی ہے، کنگڈم فیسٹ ہے جس میں کثرت ہے، مقدسین ہے، روشنی ہے، کھانا ہے، شادمانی ہے، میوزک ہے، پرستش ہے، شادمانی ہے. خدا کی بادشاہی، اس کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. ائی چیزاں دے پیچھے پی رہے ہیں، وہ ہور اگے اگے جاندی ہیں. بڑی مدت ہوئی سادھو سندر سنگھ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، یاد نہیں کون سی تھی، پڑھو اس کو. خداوند نے اس کو بتایا، کیونکہ خداوند اس کے پاس آ جایا کرتا تھا. کیا خدا کا خادم تھا یہ. خداوند انہوں گوچ بٹھا لیندہ سی، وہ سوال پوچھتا ہوندا سی، مسیح اس کو جواب دیا کرتا تھا. لاہور میں وہ خدمت کیا کرتا تھا سادھو سندر سنگھ. خداوند نے اس کو بتایا کہ جو آدمی میری تلاش، میری بادشاہی کی تلاش نہیں کرتا، وہ اس شخص کی طرح ہے جو سورج کی طرف اس کی پیٹھ ہے اور وہ سورج سے دور جا رہا ہے. تو جب سورج پیچھے ہو تو سایہ آگے ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، سایہ اور آگے چلا جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو دنیا چیزوں کی تلاش میں ہے، سائے کے پیچھے. لیکن وہ شخص جس کا چہرہ سورج کی طرف اور وہ سورج کی طرف چل رہا ہے، اس کا سایہ پیچھے، اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور وہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سایہ اس کے پیچھے خود بخود آتا ہے. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو آفتاب صداقت یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی طرف ان کا چہرہ ہے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے آتی ہے. دل کے اندر ایک سیری،
ایک سیٹسفیکشن آسمانوں سے، ایک سکون، ایک اطمینان جو ارب پتی لوگوں کے اندر نہیں ہے، ایک غریب ایماندار جس کو نجات مل گئی ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، یہ اطمینان آسمانوں سے، اس کی میراث، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، یسوع مسیح نے فرمایا۔ میں اس طرح نہیں دیتا جس طرح دنیا دیتی ہے، میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ حوصلہ رکھو، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ اس کی بادشاہی کیا ہے؟ ہم ہر عبادت میں اینڈ پر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسی ہی زمین پر پوری ہو۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے جس کے لیے ہم ہر عبادت میں دعا کرتے ہیں۔ تیری مرضی پوری ہو۔ جس زندگی میں خدا کی مرضی، خدا کی حکمرانی، خدا کا کلام، خدا کے قانون، خدا کے منصوبے اس کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، وہاں پر خدا کی بادشاہی آ جاتی ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنی زندگی میں صرف اپنی مرضی پوری کرے، اپنے خیالوں کے پیچھے چلے، اپنے منصوبے بنائے۔ وہاں پر انسان کی بادشاہی قائم ہے، مسیح کی نہیں۔ مسیح کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ جو اس کی مرضی میں، اس کے جوئے کے نیچے رہتا، اس کے منصوبوں میں چلتا ہے، اس کا جوا اس کی زندگی پر ہے، وہاں پر خدا کی بادشاہی ہے۔ باقی شخص کے پاس نہیں۔ نافرمان خدا کی بادشاہی میں نہیں رہتا۔ مسیح کی بادشاہی جہاں پر آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، مجھے کمی نہ ہوگی۔ اسی بھیڈاں تے بنتے نہیں۔ مسیح نے بھیڑوں کے بارے کیا کہا بٹی صاحب؟ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ اے بھیڑ جے جیڑی آواز نہیں سنتی او بکری۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، انہیں کوئی میرے ہاتھ سے چھڑا نہیں سکتا، وہ میرے ہاتھ میں محفوظ ہیں۔ ہیلیلویا۔ خدا کی بادشاہی، اس کی تلاش میں رہو۔ مطلب کیا؟ خدا کی مرضی ڈھونڈتے رہو، اس میں رہو، اس میں زندہ رہو، تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یہ بادشاہی، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ یہ بادشاہی ریلیشن شپس میں بھی ہوتی ہے، تعلقات میں۔ ریلیشن شپس انڈر دی ول آف گاڈ، راست بازی میں، ناپاکی میں نہیں، پاکیزگی کے تعلقات۔ وہ جڑا ہے نا محاورہ پنجابی دا، وہ یہاں یار دی یاری لے جانا ہے، وہ دے ایبان لینا ہے نا اللہ صاحب۔ اے پنجابی جے، اے کلام نہیں، کلام نہیں کہتا۔ کلام یہ بتاتا ہے خدا کی بادشاہی عیبوں پر موقوف نہیں، یہ راست بازی، یہ پاکیزگی، یہ میل ملاپ، یہ روح القدس کی خوشی ہے۔ یہ راست بازی فرق ہے۔ ریلیشن شپس کے اندر خدا کی بادشاہی،
फैमिली में खुदा की बादशाही। दुनियादारां दी फैमिली फर्क, ईमानदारां दी फैमिली फर्क अवल कम से कम होनी चाहिए है। कई बारी तो गली च जाओ ना तो नाल ही कन फड़ के तो ए भाइयों का घर जे रोज़ खड़ाक आउंदा जे इत्थों, किहड़ी गवाही खराब है। खुदा की बादशाही क्या कहती है खानदानों के बारे में, सुनो गौर से। ए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत की और कलीसिया की खातिर सलीब पर जान दी। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। ये मसीही शौहर है। मसीही बीवी को बादशाही क्या कहती है? ए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। ये खुदा की बादशाही है। जेड़ी बीवी कहती है मेरे भरा बड़े ठीक ठाक तगड़े ने, इन्हों तो मैं ठीक करवा देंगी। दिस इज नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। नो नो नो। क्रिश्चियन मैरिज क्या है? मसीही इज़्दिवाज एक अहद का नाम है, कवेनेंट, सारी उम्र के लिए बांध दिए गए। आपने हलफ लिया, अहद किया और आप ये कह रहे हैं कि मैं इस मर्द, और मर्द कह रहा है मैं इस औरत के साथ सबको छोड़कर मैं इसके साथ रहूंगा। दौलत में यही कहते हो ना, गुर्बत में, गिरजे च, तंगी में, खुशहाली में, हर हाल में सबको छोड़कर तेरे साथ रहूंगा। यो ही कहते हो भैनों। ए 8 दिनों बाद कल्लां भुलियां होंदियां। ये किंगडम फैमिली नहीं है। किंगडम फैमिली मोहब्बत, खुशी, शादमानी, नो फाइटिंग्स, नो आर्गुमेंट्स। कलाम क्या कहता है? कलाम के जुए के नीचे रहने वाली फैमिली। मेरा ख्याल है परसों की बात है, हम अपने बाइबल कॉलेज में कोई बातचीत कर रहे थे फैमिली की। मैं हमेशा कुछ घबरा जाता हूं ये बात सुनकर। एक बच्ची खलो के मैनू कहती है, सर जी ये आप क्या बता रहे हैं? मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी हो गई हुई है, उसका शौहर उसको बहुत मारता है। मैं परेशान हो जाता हूं। ये बच्चियां अपने घरों के अंदर शहजादियों की तरह रहती हैं। अरे तुझे बेटी दी है, तुझे गुलाम नहीं दिया कि तू उसको मारे पीटे, जो तेरा दिल चाहे करे। उसका खुदावंद जिंदा है और वो गवाह है और वो देखता है और सुनता है। अगर उसने कभी अदालत का कोड़ा पकड़ लिया तो तू बहुत दूर चला जाएगा। बीवी को मारना, उस पर तशद्दुद करना, यह इंसान का काम नहीं है। नॉट एट लीस्ट क्रिश्चियन हस्बैंड। यह बादशाही फैमिली नहीं है। बादशाही रुपए पैसे में भी है। हाउ टू मेक मनी इज ईजी। ड्यूटी ते जाओ, 8 घंटे, महीने बाद तनख्वाह मिल जाती, पैसा कमा लिया। मोर डिफिकल्ट इज हाउ यू स्पेंड मनी। आपका पैसा जाता किधर है?
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, that is who you are. वो जाहिर करता है आपकी तरजीहात क्या हैं. जिथे पैसा जा रहा, that is your priority. तेरा बजट क्या है? बजट में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बात क्या है? कईयां ने तो कभी बजट वेखिया ही नहीं. वो पता मैनू कभी कभी की 15,000 ते सैलरी मिलती है, बजट कादा बनाइए. नहीं, एदा भी बजट बनाओ. Where does your money go? ये किंगडम फाइनेंसेस नहीं है कि एक ही हफ्ते में सारी की सारी इनकम गैर जरूरी अखराजात में खर्च कर दी जाए ते 3 हफ्ते बटां दी दुकान ते. कमेटियां वाले पिछे बच्चे दी फीस नहीं दी, मकान का किराया नहीं दिता. हाँ, वो क्या नाम है होटल का, विलेज, चंगा पंजाबी खाना है. उथे 2 दिन उथे गए, सारी अद्धी तनख्वाह भावें उथे ही रोड़ आए तो बाद में सारा महीना बैठे रहे. ये किंगडम फाइनेंसेस नहीं है. गल तो बाहरों ही आई है लेकिन आई चंगी है. मैं पढ़न दिया सा, वो एक बिल गेट्स तो बाद जड़ा दूजा अमीर तरीन आदमी, की ना है वह, वॉरेन बफेट, उसने कुछ असूल लिखे हैं रुपए पैसे के. वो फेसबुक ते सन, मैं पढ़ लिया. एक ओदे चो असूल ये सी अबाउट मनी, डोंट सेव आफ्टर यू हैव स्पेंट एंड व्हाट इज लेफ्ट ओवर. कि जिन्नी तनख्वाह आई है खर्चा कर लिया है ते बाद दे विच जो बचिया ये सेव कर लो. कहंदा ना, तुसी कदी सेव नहीं करोगे. फर्स्ट सेव एंड स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट ओवर. जो बच गया सेव करन तो बाद स्पेंड दैट, ओनू सेव करो. किंगडम फाइनेंसेस क्या है? हुण बादशाही दे फाइनेंसेस सुन लो. किंगडम क्या कहती है? इनकम आई है दाइया की 10% अलग कर लो. ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग है, ये आसमानी बैंक में जमा, इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा. पहला इंटरेस्ट तसल्ली, हालेलुया, आसमान खुला, खुदावंद ने फाइनेंसेस ले लिए, 90% पर बरकत और 110% कर दी. ते बच्चा खुदा दा जांदा खर्च करदा, कहंदा पता नहीं यार कित्थों आउंदा जांदा है, कोई समझ नहीं लगन डई. मैं खर्च करता हूं, मुकता ही नहीं है. अरे जो खुदा की बादशाही में इन्वेस्ट नहीं करता वो खर्च ना भी करे तो कहता खाली हो गई है बोझी, उसकी जेब खाली. दायकी ऑफरिंग्स, गेट इट आउट. ये खुदा की बादशाही है. और बाद में दुआ करो, ऐ खुदावंद नाओ ये 90% भी मेरा नहीं, ये भी तू ही मैनू देता है. टेल मी वेयर शुड आई स्पेंड इट. ये पहले तुहाडे घर का किराया ये जरूरी है. बच्चों का बावर्ची खाना खर्चा कितना है ये जरूरी है. फीस ये जरूरी है. जेड़े जरूरी खर्चे ने, जेड़े तो तुसी इधर उधर नहीं हो सकते, ये कढो. 4 महीने इंज करके देख लवो, तुसी कहोगे यार ये तो बहुत अच्छा हो गया. साडा इत्थे मसला की है, ओ भरा नशा करदा है ना, तो फिर ओहदे ते मैनूं खर्च करना पै गया. ले दस, ओहदी अपनी फैमिली. इत्थे जिहड़ा शौहर है ना, उन्होंने अपने बीवी बच्चों नालों बहुत ही
اپنے بھرا دی، اپنی سالی دی، اپنے بہن دی، او دے رشتے داراں دی، او دے سہریاں دی، ہر ایک کتھے کتھے پھسیا ہوندا ہے، او سارے ادھر خرچ کر آندا ہے تے ایتھوں او دا کنبھا تے بولے دے ابا اسی ہن کی کریے، او چل جا اتھوں فلانی دکان تو لے آ، او تنگ، لیکن پرائیورٹی صحیح نہیں، فائنینسز میں خدا کی بادشاہی نہیں، پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو، ایون ان یور منی، ان یور فیملی، ان یور ریلیشنشپس، ایٹ یور جاب، خدا کی بادشاہی کی ریفلیکٹ کرو، تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ٹیچر ہیں، کرسچن ٹیچر ہے، کہتے ہیں ایک دن کلاس میں اے ہن بادشاہی کیویں آ رہی ہے کام چ، میں گل یہ دسن دیا، ایک بچہ بڑیاں شرارتاں کرتا سی، سارے ٹیچر تنگ، ایک دن انہیں بہت ہی کوئی غلیظ جی شرارت کر چڑی، میں نے کہا کہ بیٹا اس پر تجھے سزا ضرور ملے گی، لیکن وہ سزا تجھے نہیں، وہ مجھے ملے گی۔ ٹیچر نے اپنا ہاتھ نکالا اور اس پر اس نے سوٹی زور سے ماری اور دوسرے ہاتھ پر بھی زور سے ماری اور لاشیں پڑ گئیں۔ کہتا بیٹا یہ شرارت تیری، لیکن سزا میں بھگتوں گا۔ وہ بچہ رونے لگا، اس کے بعد اس نے کبھی شرارت نہیں کی۔ بات پھیل گئی، اسکول میں ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلا لیا کہ سر یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ میں نے انجیل مقدس سے، خدا کی بادشاہی سے یہ بات سیکھی ہے کہ میرا استاد بھی میری غلطیوں، میری غلاظتوں، میری گندگی کے لیے خود اس نے مار کھا لی تاکہ مجھے نجات مل جائے۔ یہ کنگڈم ہے ایٹ یور جاب، اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اور پھر لکھا ہوا ہے زمین دے اتے مال متا جمع نہ کرو۔ ایک گل آئی ہے پہلے آڑی جڑی تمثیل دیتی، وہ ایک دولت مند دی بڑی فصل ہو گئی، یہ اسی چیپٹر میں بھی بڑی فصل ہوئی ہے تو کنگڈم لے آ بیچ میں کہ اب میں یہ بادشاہی کے لیے دوں گا۔ کہتا نہیں، میں گدام بڑے میں جمع کروں گا اپنی جان سے، میں کہوں گا تیرے پاس بہت برسوں کے لیے مال جمع ہو گیا ہے، چین کر، کھا پی، عیش کر۔ نو کنگڈم، نو آسمانی خزانہ۔ آواز آئی آسمان سے، اے نادان آج ہی رات تیری جان جس کے لیے اتنا فکر کر رہا ہے، تشویش کر رہا ہے، سٹور کر رہا ہے، آج ہی تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ یہ سب کچھ جو تو نے جمع کیا ہے کس کا ہوگا؟ اور پھر مسیح نے کہا یہ بندہ دنیا میں تو دولت مند ہے لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ یہ بات یہاں پر لکھی ہے، زمین پر خزانے جمع نہ کرو، مینس اے دولت مند مگر آسمان پر خزانے جمع کرو۔ اسپینڈ یور منی وائسلی، خدا کی بادشاہی اس کی تلاش کرو، یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ آج آپ کی زندگی کیسی ہے؟ ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے؟ اگر دل بوجھل ہے، خالی ہے، بھاری ہے، کم ان دی پریزنس آف گاڈ، خدا کی حضوری میں آئیں اور اپنا دل انڈیل دیں، خالی کریں، اس کو بتائیں
بادشاہی کے بغیر جو اگر زندگی ہے، آج اس کی بادشاہی قبول کریں، اس کو کہیں یسوع میری زندگی میں آ، میرا خداوند بن، میرے گناہ معاف کر دے، اریز کر دے، مٹا دے، اور میری زندگی میں آ جا، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کو اپنا ہاتھ دیں۔ مسیح نے فرمایا اے بوجھ اٹھانے والوں، تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، کیا کرو؟ مذہب کے پاس نہیں، کم ٹو می، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، یعنی میری بادشاہی دے تھلے آ جاؤ اور مجھ سے سیکھو۔ اے دوجا قدم نہیں چک دے، اسی آ جانے نجات پاتے ہیں، تجربہ ہوتا ہے، بپتسمہ لیتے ہیں، پھر جوا نہیں، پھر اپنی مرضی دے مطابق۔ دوسرا قدم یہ ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ بڑا سواد آئے گا زندگی کا۔ جوے میں دو جانور جتے ہوتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں جوئے کی ایک سائیڈ پر میں، دوسری سائیڈ پر میرا خداوند، میرا جوا ملائم، میرا بوجھ ہلکا، کیونکہ میں تیرے ساتھ، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تیری زندگی کے اندر اطمینان اور چین ہوگا۔ ان چیزوں کی تلاش میں نہ رہو۔ لفٹ اپ یور آئیز، میری بادشاہی، میری راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اگر کسی دے نال لڑے ہو، اے خدا دی بادشاہی نہیں، اکڑے ہو، معافی نہیں منگی، فیملی میں، محلے میں، سوسائٹی میں، جاب پر، go there tomorrow اور جا کر کہو dear brother I am sorry، یہ خدا کی بادشاہی ہے۔ صلح کرو، گلے لگاؤ، معاف کرو، حلیمی اختیار کرو، جوئے کے اندر آ جاؤ، خدا کی بادشاہی، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ آؤ ہم جھکیں اور دعا کریں۔